السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، مثالی مسلمان اس اہم عنوان کے تحت مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرے، اس سلسلے میں کئی باتیں ہم سن چکے ہیں۔ آج کی گفتگو مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق صلہ رحمی کرتا ہے۔ یہ دو لفظ اچھی طرح سے یاد رکھ لیں آپ، ایک ہے صلہ رحمی، دوسرا ہے قطع رحمی۔ ایک کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتے ناتوں کو ملانا بڑھانا، اور دوسرا ہے قطع رحمی، رشتے ناتوں کو توڑنا، ان سے دور ہونا، الگ ہونا۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ مسلمان اسلامی تعلیمات کے مطابق صلہ رحمی کرتا ہے، اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق نہیں، دنیا کے کوئی اور دوسرے قوانین کے مطابق نہیں۔ چنانچہ متقی اور باشعور مسلمان صلہ رحمی کرتا ہے، اور اس صلہ رحمی کے حوالے سے یاد رکھنے والی بات توجہ سے سنیں کہ مال و دولت، بیوی بچے اور دنیا وغیرہ مسلمان کو عزیزوں رشتہ داروں کی خبرگیری، ان کی خبر لینا، خیر خیریت معلوم کر لینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کا اکرام و احترام اور تعاون کرنے سے غافل نہیں کرتے۔ ارے کتنے دن ہو گئے، کیا ہے ملاقات ہی نہیں ہے، بات ارے کیا کرنا، بچوں سے بڑا سردرد ہو گیا ہے، پہلے دو تھے اچھا تھا اب چار ہو گئے۔ یعنی بچوں کے بہانے سے رشتوں سے نہیں مل رہے۔ کیا ہوا، ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ ارے کاروبار سے کہاں مجھے چھٹی ہے، میری ڈیوٹی سے مجھے فرصت نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ مال و دولت، بیوی بچے اور دنیا وغیرہ مسلمان کو کبھی اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کرنا، ان سے خیر خیریت لینا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا اکرام و انعام و تعاون وغیرہ، ان چیزوں سے غافل نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ دین حنیف کی تعلیمات و ہدایات کی پیروی کرتا ہے۔ کیوں کہ یہی دین اسلام سب سے اچھا طریقہ اور اچھا دین ہے، جس نے اس تعلق کو قائم کیا اور اسے اہمیت و قرابت کے مطابق سلسلے وار قرار دیا۔ رشتے ناتوں میں جو ہے نا کچھ ترتیبات ہیں، چنانچہ سب سے پہلے ماں کا درجہ قرار دیا، پھر ان کے بعد باپ کا، پھر ترتیب وار قریب ترین رشتے دار ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے یہ، امک ثم امک ثم امک ثم ابوک ثم ادناک ادناک، تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہاری ماں، پھر تمہارا باپ، پھر رشتہ داروں میں جو تم سے جتنا زیادہ قریب ہے اسی اعتبار سے اس کا حق تمہارے اوپر ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جو ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرماتے ہیں، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کیا ہے۔ پھر 3 مرتبہ ماں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کے بارے میں فرمایا، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، اللہ تمہارے باپوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب، پھر ترتیب وار قریب ترین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ مسلمانوں کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں کتنے اجر ہیں؟ وہ رشتہ دار جو مسلمان ہیں، وہ مسلمان جو رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا اجر کتنا ہے؟ ڈبل ہے، 2 اجر ہیں، ایک رشتہ داری کا اجر، دوسرا صدقہ کا اجر۔ اس سلسلے میں آئیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث سنتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ لمبی حدیث آئی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تصدقنا یا معشر النساء ولو من حلیکن،
اے عورتوں صدقہ کرو چاہے تم اپنے زیورات ہی میں سے کرو. تو میں عبداللہ بن مسعود کے پاس واپس آئی اور ان سے کہا آپ تنگ دست آدمی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا ہے, آپ جا کر پوچھ آئیے کہ اگر میں صدقہ آپ کو دے دوں تو کیا کافی ہوگا, یعنی یہ صدقہ شمار ہوگا. یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کریں, ہمارے پاس کا جہیز کا رسم انتہائی غلط ہے. اگر ماں باپ نے کسی بیٹی کو کوئی زیور ڈالا ہے تو وہ کس کا ہے؟ میں داماد ہوں تو میرا نہیں ہے, بیوی کا ہی حق ہے وہ. آ رہی سمجھ میں بات؟ یہاں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے پاس اتنا زیور ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتی ہیں, لیکن شوہر ان کے غریب ہیں. تو آگے زینب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو میں اگر صدقہ دے دوں تو کیا کافی ہوگا, تاکہ اگر ایسا نہ ہو تو میں کسی دوسرے کو دے دوں. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ہی اللہ کے رسول کے پاس چلی جاؤ اور جا کر وہاں اللہ کے رسول سے اس مسئلے کو دریافت کرو. میں گئی تو دیکھا کہ ایک انصاری عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑی ہے, اور وہ بھی اسی لیے آئی تھی جس لیے میں گئی تھی. ایسا ہی مسئلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی بارعب اور پرہیبت تھی. ہمارے دستک دینے پر بلال رضی اللہ عنہ نکلے. ہم نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلائیے کہ 2 عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور پوچھ رہی ہیں کہ اگر وہ صدقہ اپنے شوہروں کو دے دیں یا ان یتیم بچوں پر خرچ کریں جو ان کی گود میں ہوں تو کیا ایسا صدقہ صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ بتلانا کہ ہم لوگ کون ہیں. بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا وہ دونوں کون ہیں؟ ایک انصاری عورت, بلال نے کہا رضی اللہ عنہ کہ ایک انصاری عورت اور دوسری زینب ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی زینب؟ ایو زینب؟ کہا عبداللہ کی بیوی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اجران, ان 2 عورتوں کو بتلا دو کہ ان کے لیے دگنا اجر ہے, ڈبل اجر ہے. اجر القرابہ, رشتہ دار کو دینے کا, وہ اجر الصدقہ, صدقہ کرنے کا. تو اس طرح کسی مسلمان رشتہ دار پر صدقہ کرنا یہ ڈبل اجر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید ارشاد ہے الصدقۃ علی المسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلہ. مسکین جو رشتہ دار نہیں ہے اس پر صدقہ کرنے کا ایک ثواب ہے, لیکن اگر کوئی رشتہ دار ہے وہ مسکین تو اس کو صدقہ کرنے کا دگنا اجر ہے, ایک صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتہ دار کو دینے کا ثواب. یہ حدیث ترمذی کی ہے. اب یہاں پر ایک اور بات غور فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے ناطے کو جوڑنے کے حوالے سے اپنی زندگی کے مختلف موڑوں پر, مختلف موقعوں پر صحابہ کو ترغیب دیتے رہتے. ایک اور نمونہ یہاں پیش کر رہے ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی نہیں حاصل کر سکتے. حدیثوں سے شرح سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بر سے مراد نیکی بھی ہے اور جنت بھی ہے, جب تک کہ اپنی عزیز چیزوں کو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ نہ کرو. جو چیز تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے جب تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تم کو نیکی نہیں ملے گی, جنت نہیں پا سکتے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے یہ آیت اتاری ہے جو ابھی آپ نے سنی, میرے نزدیک سب سے محبوب مال بیروحہ ہے. میرے نزدیک سب سے محبوب مال بیروحہ ہے. بیروحہ کھجور کے ایک باغ کا نام ہے. یہ کھجور کا باغ کہاں ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی, اگر وقت اخیر میں ساتھ رہا تو میں اس کی فوٹو اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں گا. مسجد نبوی میں 21 نمبر گیٹ سے, ابھی جو اس وقت باب ملک فہد کے نام سے ہے, 21 نمبر گیٹ, وہاں سے داخل ہوں گے تو بس تھوڑی ہی دور میں, زیادہ آگے نہیں جانا, قریب میں ہی, ابھی میں اس وقت بھول رہا ہوں, ویڈیو دیکھیں گے تو پھر یاد آئے گا, رائٹ میں یا لیفٹ میں وہاں پر 3 نشان بھی بنے ہوئے ہیں. صرف ایک معلومات کے لیے تاریخی اعتبار سے بتا رہا ہوں, پھر وہاں جا کے 2 رکعت پڑھنا یعنی تو کچھ برکت ملے گی ایسا کچھ سمجھنا, ایسا کچھ نہیں ہے. پوری مسجد نبوی اس کا اجر و ثواب ہے کہ ہم یہاں زلفی میں جو ایک
1000 نماز پڑھتے ہیں اس سے زیادہ اجر و ثواب مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک سب سے زیادہ میرے پسندیدہ بیروحا، اب اس کی تفصیلات اور ہیں کسی اور موقع پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ جا کر وہاں بیٹھا کرتے تھے، بہت اچھا وہاں کا پانی بھی تھا اور اس کے پھل وغیرہ، تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھیے صحابہ کا اخلاص، صحابہ کی نیک نیتی کو پہچانیے، تاکہ میں صدقہ کرتا ہوں اور اس کا ثواب اور اجر اللہ کے یہاں پانے کی امید کرتا ہوں۔ آج کسی غریب کو معمولی راشن کٹ دے رہے ہیں رمضان کے موقع پر، ذرا ٹھہرو ساتھ میں ذرا فوٹو لے لیں گے، ایک ویڈیو لیں گے، فیس بک میں ڈالیں گے، واٹس ایپ پہ بھیجیں گے۔ بہت زیادہ کہیں مجبوری کچھ اگر ہے تو الگ بات ہے، پھر بھی لوگوں کے چہرے اور ان کی عزتوں کو خاک میں نہ ملائیں پلیز براہ کرم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو جہاں بتلائے وہاں اس کو خرچ کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخن ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقربين۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اس کو نہ بھولیں آپ لوگ، کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا بہت خوب، یہ نفع بخش مال ہے، جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے اس کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ 2 مرتبہ تم نے جو کچھ کہا وہ میں نے سن لیا ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے کہاں بانٹ دو؟ کس کو تقسیم کر دو؟ نہیں 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 نہیں، رشتہ دار زہریلے لوگ ہوتے ہیں، باہر والوں کو دیں گے اچھا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، ہوتی ہے تکلیف یقیناً رشتہ داروں کے حوالے سے، لیکن اگر کوئی ان میں محتاج ہے اور وہ محتاج کسی موقع پر ہمیں تکلیف بھی دیا ہو اور آج اللہ نے ہمیں موقع دیا احسان کرنے کا، تو ہم باہر والے ضرورت مند کے مقابلے میں رشتے ناتوں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو زیادہ ترجیح دینا چاہیے۔ یہ حدیث بتلاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ تم اسے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی کروں گا، چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہوئی، لیکن اسلام ایسا پیارا دین ہے کہ صرف قریبی رشتہ دار ہی نہیں، اوپر تو صحیح مسلم کی حدیث ہم نے سنی، ثم ادناک فادناک، جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ تمہارے رشتے ناطے کو نبھانے کا حق ہے۔ اس کا مطلب دور والا حق نہیں ہے، ایسا نہیں، اس کا بھی حق ہے۔ کتنی دوری؟ پردادا کے بچے بھی، ہمارے پرنانا، نانا کے نانا کے بچے بھی آ جائیں گے اس میں؟ کیا خیال ہے؟ نہیں آئیں گے؟ بہت دور ہو گئے، بہت دور ہو گئے۔ سنیے حدیث کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کے دل میں گھس کر تاریخ کے پردے چاک کر کے اس رشتے سے متعلق بھی لوگوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے جو صدیوں پرانے ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، پرانے ہیں۔ چنانچہ سنیے صحیح مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستفتحون مصر فاذا فتحتموها فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما او قال ذمه وصهرا۔ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، جب اسے فتح کر لو تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ مدینے میں رہ کر یہ بات کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول اپنے زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ستفتحون مصر، ان قریب فتح کرو گے۔ اور مصر جب فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد پیش آنے والے ایک واقعے کی پیشین گوئی دیتے ہوئے اس موقع پر رشتے ناتوں کا جو حسن تعلق ہے اس کو یاد دلا رہے ہیں۔ کیا فرمایا؟ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے، جب اسے فتح کر لو تو وہاں کے باشندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ ان سے تمہاری قرابت اور رشتہ داری ہے۔ یا فرمایا
ان سے تمہاری قرابت اور سسرالی کا رشتہ ہے۔ علماء نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے کہ اس میں اہل مصر سے جس قرابت کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کون ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی، لیکن اپنے ان کے پہلے بیٹے کی ماں اسماعیل علیہ السلام کی والدہ۔ یہ میں کیوں اتنا زور دے کر کہہ رہا ہوں، آج بھی بعض کہیں بات ہونے لگی تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام بڑے ہیں، نہیں، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں۔ جو دوسری بیوی تھی ان کو پہلے لڑکا ہوا، ان کے تقریباً 13-14 سال کے بعد بڑی بیوی جن کو بانجھ سمجھا جاتا تھا، جہاں امید نہیں تھی، اللہ رب العالمین نے امید کے دیا جلا دیے۔ تو یہاں اس حدیث کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اہل مصر سے جس قرابت کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا حاجرہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان میں سے ہیں، اور سسرالی کے رشتے سے اس طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا یہ بھی مصر سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس طرح سے میرے بھائیو، یہ وفا اور حسن سلوک کا کتنا عظیم مقام ہے اور کتنی بڑی انسانی فیاضی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان دونوں معزز رشتوں سے نکلنے والی نسلوں کو حسن سلوک میں شامل کیا گیا۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر ایک متقی اور باشعور مسلمان اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں پر پوری توجہ مبذول کرے، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے اور ان سے تعلق استوار کرنے اور حسن سلوک سے پیش آنے میں دل فریب و شاداب موسم کی طرف متوجہ ہو اور ان کے ساتھ پوری سخاوت اور فیاضی کا معاملہ کرے۔ اللہ ان تمام نصیحتوں کو، آج کے درس میں پیش کی گئی حدیثوں کو سمجھنے کی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا ہی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔